السلام علیکم دوستو، زراعت ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج روٹین کے وزٹ میں ہم جا رہے ہیں عبدالحکیم کی طرف، اور میرے ساتھ عامر شہزاد صاحب جو کہ ہمارے ریجنل بزنس ہیڈ ہیں ملتان کے، وہ میرے ساتھ ہیں۔ انہی کے ساتھ بلکہ انہی کی میزبانی میں جا رہا ہوں۔ آج کل الحمدللہ گندم کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور پہ ہیں، تو اللہ پاک برکت نصیب کرے، اسی طرح ہی ہمارا ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہو۔ دوستو آج گفتگو کا آغاز کریں گے تھوریو کی ایک بات سے، کہ ان کی ایک بڑا مشہور سنٹنس تھا کہ برائی کے 1000 پتے کاٹنے سے اور بار بار کاٹنے سے بہتر ہے کہ آپ جڑ پہ ایک دفعہ گہرا وار کریں اور اس کو ختم کر دیں۔ تو اکثر جو ہمارے دوست نئے جو اس فیلڈ میں آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آبزرویشن ہوتی ہے کہ رویوں کی کاٹ چھانٹ کی وجہ سے ان کی بڑی پرسنالٹی ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک دب کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جیسے وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں اور بڑی جلدی دیکھتے ہیں کہ شفلنگ ہو جاتی ہے، وہ چیزیں مطلب اپنے آپ بیئر نہیں کر پاتے، اور رویوں کی اس جنگ میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہار بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو ہم نے ایک کوشش کرنی ہے کہ بجائے ان رویوں کی جنگ میں پڑھنے سے ہم نقطہ نظر پہ توجہ دیا کریں کہ وہ جو رویہ ہے اس کے محرکات کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ عامر صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور سٹیئرنگ انہی کے ہاتھ میں ہے، ظاہر ہے، تو جب یہ جس طرف چاہیں گے گاڑی کو لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سٹیئرنگ انہی کے کنٹرول میں ہے۔ تو ان کی گاڑی کا سٹیئرنگ اگر میرے کنٹرول میں ہو تو ظاہر ہے گاڑی امبیلنس رہے گی، گاڑی ان کی ہے، ڈرائیو وہ کر رہے ہیں، سٹیئرنگ میرے کنٹرول میں ہو تو پھر تو ظاہر ہے سسٹم خراب ہو جائے گا نا۔ اسی طرح ہماری جو مطلب کسی کی رویے کی وجہ سے جو ہماری سوچ کے زاویے ہیں، جو ہماری پرسنالٹی ہے وہ ڈریون ہونے لگ جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح ہی جو ہے نا اپنے آپ کو سوچنے لگ جاتے ہیں جیسے کسی کے رویہ، اس رویے کے پیچھے اس کا کوئی ہو سکتا ہے، کوئی محرکات ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کیونکہ یورپی جو ممالک ہیں ان کا ایک کلچر ہے کہ وہ بک ریڈنگ کا بہت اچھا کلچر ہے ان کے پاس، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس نہیں ہے بھی صحیح تو کم ہے۔ تو ایک ٹرین میں لوگ سفر جب کر رہے تھے، وہاں پہ کلچر ہے کہ جب ٹرین میں لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ اپنی اپنی بکس نکال کے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر بندہ ریڈنگ میں مصروف تھا، پن ڈراپ سائلنس تھی، بالکل خاموشی، اور ہر بندہ مصروف ہے۔ ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو اس میں ایک آدمی اور 3-4 اس کے بچے وہ اندر ٹرین میں داخل ہوئے۔ جیسے اندر داخل ہوئے تو بچوں نے ایک دم شور و غوغا اور بالکل ادھم سی مچا دی، اور سارے بندے جو تھے وہاں پہ وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے، اور وہ جو موصوف تھے وہ آرام سے ایک سیٹ پہ جا کے آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھ گئے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، ان کی کسی کی بکس ادھر جا رہی ہیں، کوئی ادھر، سارے پریشان۔ تو آخر تنگ آ کے 1 منٹ بعد ایک بندے نے انہیں کہا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، آپ ان کو سمجھائیں، بچوں کو کنٹرول کریں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آنکھیں کھولیں اور معلوم ایسے ہوا کہ جیسے اس کو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے ایک لمبی سی سانس لی اور کہا کہ ہم ابھی ہاسپٹل سے آ رہے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا اور بچے بھی پریشان ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں سمجھ آ رہا، تو اس وجہ سے ان کا ایسا رویہ ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کیا، ان کا صرف رویہ دیکھا اور اس رویے پہ ایک ہم نے سوچ بلڈ کر لی کہ یہ بدتمیز بچے ہیں، لاپرواہ، ان کا والد لاپرواہ ہے، بچے بدتمیز ہیں، جبکہ اس کے پیچھے محرکات کچھ اور تھے۔ تو ہم اپنی زندگی میں بھی جب ہمارا کوئی سیل پرسن، کیونکہ سیل مین کی زندگی بحرانوں سے گزر کے، چیلنجز سے گزر کے ایک مطلب پنپ رہی ہوتی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تو ابتدائی دنوں میں ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ تو میں اس لیے ویڈیو کا مقصد ولاگ کا یہی تھا کہ جو ہمارے نئے دوست ہیں وہ کسی کے رویے کی وجہ سے، خواہ وہ کسی کاشتکار بھائی کا رویہ ہو سکتا ہے، کسی ڈیلر حضرات کسی دوست کا ایسا رویہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارہ اپنا کیریئر ختم کر دے، وہ کہے کہ یہ فیلڈ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہائپر سینسٹیو ہو جائے کہ یار پتہ نہیں میرے میں کوئی کمی ہے کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس رویے کے ہم محرکات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام جو ہے وہ ہے ریکمنڈیشن۔ تو اکثر ہمارے دوست، نئے جو دوست ہیں، وہ جب بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں،
تو وہ بلا ضرورت ہی ایسے ہی کوئی بات چل نکلے تو فوراً ریکمنڈیشن دے دیں کہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ ریکمنڈیشن ہمارا کلچر ہے. ہم جرنل کوئی بات کریں، میں اگر کوئی بات کروں کہ مجھے خدا نہ خواستہ فلاں مرض ہے تو مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے 4-5 لوگ کوئی نہ کوئی نسخہ بتا دیں گے. تو یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے ریکمنڈیشن. اور ہم اپنی ٹیم کی خاص طور پہ اسی طرح سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ جب ریکمنڈیشن آپ نے دینی ہے تو آپ اس جہان اور اگلے جہان دونوں میں اس ریکمنڈیشن کے پابند ہیں، ذمہ دار ہیں. آپ نے اونرشپ لے لی ہے. تو اسی طرح آپ جب بھی کسی چیز کی، کسی فصل کی، کسی بھی چیز کی کوئی ریکمنڈیشن دینی ہے تو وہ سوچ سمجھ کے، جانچ پرکھ کر کے، اور جب آپ 110% آپ شور ہو کہ یہ میں نے یہاں پہ ریکمنڈیشن دینی ہے، پھر آپ کسی بھی بات کو ریکمینڈ کریں تاکہ آپ کی بات کا وزن رہے، بھرم رہے. تو یہ 2 باتیں آج ہم نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کی رویے کی وجہ سے اپنی پرسنالٹی نہ خراب کریں، اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ نظر دیکھیں کہ کیا وجہ تھی، محرکات کیا تھے، کیوں یہ ایسا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسے خام خواہ کسی کی بھی بات چل رہی ہے تو ہم اپنی بیچ میں جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن شروع کر دیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہمارے سے کوئی بات کی جائے پھر ہم اس کا جواب دیں، اور مستند جواب دیں، تسلی بخش جواب دیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں نہیں پتہ تو ہم کہیں کہ ہمیں اس وقت اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہاں آپ کو اس کے بارے میں معلوم کر کے ضرور بتائیں گے. تو یہ 2 آج پیغام تھے اس ولاگ میں. تو اب ہم کبیر والے پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.